مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا چام ہے، تیرا اونچا چام ہے، الیاس قادری یہ تیرا اونچا چام ہے، الیاس قادری سایہ ہے تیرے سر سے دعائیں خواص کا، سایہ ہے تیرے سر سے دعائیں خواص کا، سایہ تیرے سر سے دعائیں خواص کا، تو مرجع عوام ہے، تو مرجع عوام ہے، تو مرجع عوام ہے، الیاس قادری تو مرجع عوام ہے، الیاس قادری مرجع عوام ہے، تو مرجع عوام ہے۔ یہاں تو یوگینڈا سے بھی لوگ آئے، یوگینڈا سے آئے، عرب ممالک سے آئے، ہند سے آئے، نیپال سے آئے، یو کے سے آئے، یورپ سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے، نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور جو آنا چاہتے تھے وہ نہ آ سکے، وہ مدنی چینل پر ہیں۔ کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا
قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس ایسا میٹھا کلام ہے، ایسا میٹھا کلام ہے کہ فوڈ کلچر کے دور میں جہاں اتنے سارے ہوٹلیں اور کھانے کی آئٹمیں ہیں، اس فیضان مدینہ میں روٹی نمک اور پانی پہ لگا دیا. کیا بات. روٹی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں پر برگر اور بروسٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، اور یہاں پر 40 سے 45 ہو گئے، 100 ہو گئے، 150 ہو گئے، نہ جانے اب کتنے بڑھیں گے، اور قوم کو گویا کہ نمک روٹی اور پانی میں لگا دیا. امتا تیرا کلام اعلیٰ تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. اور سچا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سچا تیرا کلام ہے کہ جو کلام آپ نے کیا اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو الحمدللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. فکر رضا کو کر دیا آلال عاشقاں رضا کو کر دیا آلال عاشقاں یہ تیرا اونچا چاچا یہ تیرا اونچا چاچا الیاس قادری یہ تیرا اونچا چاچا ہے الیاس قادری. بھائی بیان تو میں کر ہی لوں گا، بیان کا مواد تو رکھا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر اعلیٰ حضرت کا نام کس نے سنا تھا؟ یعنی وہ ہاتھ اٹھائے جس نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہی تب تھا جب باپا ملے تھے. وہ باپا کے ملنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا نام نہ سنا تھا، پھر اعلیٰ حضرت کا نام سنا، اعلیٰ حضرت کا کام سنا، اعلیٰ حضرت کا پیغام سنا، اعلیٰ حضرت کا مسلک سنا، اعلیٰ حضرت نے جو مدینے کا راستہ دکھایا وہ راستہ سنا، سارے چل پڑے مدینے کی طرف. فکر رضا کو کر دیا آلال عاشقاں فکر رضا کو کر دیا آلال عاشقاں یہ تیرا اونچا چاچا ہے یہ تیرا اونچا چاچا یہ تیرا اونچا اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو، اعلیٰ حضرت کی سوچ کو عام کرنا واللہ بہت بڑا کام ہے. بالکل ایک پروپر ڈائریکشن، ایک پروپر لائن، ایک پروپر اور ایک پکا راستہ بتانا اس قوم کو، جو قوم کسی کی ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، لیکن بس ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو میری آنکھیں بند ہیں. ایک جملہ نکلتا اعلیٰ حضرت میری آنکھیں بند ہیں، میں مسلک کے اعلیٰ حضرت سے بال برابر بھی ہٹوں اس سے پہلے مجھے ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا بات ختم. فتاوی رضویہ میں عقل کیا ہے یہ بتا دو، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے یہ بتا دو، حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے یہ بتا دو، کنز الایمان میں ترجمہ کیا ہے یہ بتا دو، اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے یہ بتا دو، اعلیٰ حضرت کی مدنی سوچ کیا اس معاملے میں یہ بتا دو. جب اس قدر اعلیٰ حضرت کریں تو یہ قوم سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنا مطلب کہ عظیم شخص، جس عظیم شخص کے پیچھے چل رہا ہے تو جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. فیض سے جن کے دامن رضا کا ملا فیض سے جن کے دامن رضا کا ملا میرے شیخ طریقہ اس وقت جتنے عاشقان رسول کو غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا ہے، کیا بتائیے. الحمدللہ غوث پاک کے دامن سے برسوں سے لوگ وابستہ ہوتے چلے آ رہے اور ہوتے چلے آئیں گے، مگر امیر سنت نے اس میں خاص اپنا حصہ ملایا اور ٹھیک ٹھاک حصہ ملایا، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ کیا اور اعلی حضرت کے راستے سے وابستہ کیا. یعنی غوث پاک کا مرید تو بنایا باراستہ اعلی حضرت کہ رضوی بناتے بناتے قادری بناتے ہیں. میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا. میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا. قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری 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 ہوں اتاری. تیرا کرم ذات باری اتاری ہوں اتاری. نسبت کیا ہے پیاری 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 اتاری ہوں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. کس مرشد پر؟ بنایا جس سے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. کہاں ہم کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. کسی کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ ہمارا بنتا کیا. کہاں سے اٹھا کر کہاں لا کر بٹھا دیا. گلی کے کوچے سے اٹھا کر فیضان مدینہ میں بٹھا دیا. کرکٹ کھیلنے والوں کو 5 اوور ٹائم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں لا کر بٹھا دیا. فضول کلام فضول گوئی کے علاوہ گالی گلوچ دینے والوں کو نعت رسول گنگنانے والا بنا دیا. یار نگاہ نیچی رکھنے والا بنا رہے ہیں. یار یہ زبان جو کسی کے اپنے قابو میں نہیں آتی, اس زبان کو یہ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی مطلب بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جس کا کلام کرنا مشکل ہوتا ہے ایسی تحریکیں یہ لے کر آتے ہیں. ہم نے اس فیضان مدینہ میں دیکھا ہے. بھائی کسی نے دیکھا تو بتانا. اس فیضان مدینہ کے اعتکاف پہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ معتکفین کو پیٹ پہ پتھر بندوائیں. کس کس سے دیکھا ہے؟ پیٹ پہ پتھر بندوائیں. امیر علیہ سنت رہے. بتاؤ اس دور میں پیٹ پہ پتھر بندوانا ہے ان سے بندوا لو. امامہ بندوانا ہے ان سے بندوا لو. داڑھی رکھوانی ہے ان سے رکھوا لو. چٹائی پر سلوانا ہے ان سے سلوا لو. بس یہ کسی کام پر آ جائیں کہ یہ کام کرنا ہے کہ اس کام میں اسلام اور سنیت کا فائدہ ہے, اس کام پر آتے ہیں اور کر کے گزر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ ہے. اور ایسی بات کرنے والے کے پیچھے اللہ کا اتنی قوم کو لگا دینا, یقین مانیے یہ بہت بڑی بات ہے. اتنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ایکسٹریم بات ہے, بڑی مطلب کہ بہت اندر جا کر بات کرتے ہیں, لیکن اتنی گہرائی والی بات ہی بعض اوقات کرتے ہیں. تو اس قوم کو اس باتوں کے پیچھے اور شخصیت کے پیچھے لگا دینا کہ جو مطلب کہ بالکل معاشرے جو چلی کچھ اور رہا ہے کسی اور سمت رہا ہے اور یہ ہمیں کسی اور سمت لے کر جاتے ہیں. ادھر چلو مدینہ ہے جدھر, چلو ادھر مدینہ ہے جدھر. اس لیے کہتے ہیں تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری. تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا ہے, فیضان تیرا ہے الیاس قادری. فیضان تیرا ہے الیاس قادری. میں بیان کی طرف آ رہا ہوں. صرف ہم حاجی امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 اسلام میدان میں آ جائیں اور 4 منٹ کے اندر کسوٹی ختم. ایسی جو آج تک فیضان مدینہ میں نہیں ہوئی. چلیں آ جائیں جلدی, 4 اسلام ہے. کوئی بھی آ جائیں, چلیں جلدی جلدی کر لیں. 4 منٹ سے 5 منٹ کسوٹی بدری کسوٹی ختم اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جلدی پوچھئے
काउंटर चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबीह रज़ा अत्तारी बाबुल मदीना, क्या आपकी मुरादी से कोई शख्सियत है? नाम, जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दाढ़ी शरीफ की नियत कर लीजिए जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद हामिद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अब तो जो कटवाई या मुंडवाई उसकी भी तौबा भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह तूबू इलल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। जी सवाल कीजिए। मैं तौबा करता हूँ इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक आइंदा पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा। एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा। माशाल्लाह, जल्दी पूछिए। क्या आपके बापा से मेरा सवाल है कि क्या बापा नहीं है, सगे बापा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी सहाबी रसूल से उसकी निस्बत है? ला, जल्दी 5 मिनट। हाजी अमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या माइक मुंह के करीब। क्या वो जगह एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत हो जाए तो क्या बात है, मदीने की 26वीं शरीफ है। मेरा सवाल नहीं, हिम्मत। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 26 आज 26वीं शरीफ। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब तक जो कट्टा है मुंडवा उसकी तौबा भी। अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह। लब्बैक। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो फैज़ान मदीना में मौजूद है? शेर नहीं है, शख्सियत है। क्या वो शख्सियत फैज़ान मदीना में मौजूद है? ला। हाँ, क्यों ऐसे? चौथे सवाल अच्छा, 20 की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश हमामा शरीफ भी सर पर होता। क्या बात है मदीने की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। मोहम्मद काशिफ अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। लब्बैक। मेरा निगरान शुरा से सवाल है, क्या वो ज़ाहिरी तौर पर हयात हैं? ला, ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं। जल्दी। हाजी अमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है, क्या वो उनका मज़ार शरीफ हिंद में है? ला, जल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो अंबिया में से हैं? ला, जल्दी। मदीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मुरादी शख्सियत का नाम शजरा शरीफ में आता है? ला, मैं इशारा नहीं दूंगा, उंगली भी नहीं दूंगा, हाथ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। अस्सलामु आगे अलैकुम दीजिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है? ला, अमीन भाई कितने सवाल होगा? 8। 9वां सवाल है, जल्दी। 10 सेकंड बाकी है 9वें सवाल में। के बारे में मनकबत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, क्या उन्होंने अमीर सुन्नत के बारे में मनकबत भी लिखी है? ला, जल्दी। 2 सवाल बाकी। एक इशारा दे दूं? क्या ख्याल है, दे दूं? मक्तुल मदीना से शाये होने वाले रिसाले में भी उनका जिक्र है। जल्दी। 10 सेकंड बाकी 10वें सवाल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या उनका मज़ार पाकिस्तान में है? ला, आखिरी सवाल। वक्फे मदीना हो जाए बता दे, यहां से जो पीछे से वो बता सकता है जो वक्फे मदीना हो जाए। 20 सेकंड बाकी हैं। अमीन भाई जल्दी, अभी तो जिक्र मुर्शिद करना है। 10 सेकंड। आज तो मैं बापा की आपको वो बातें बयान करूंगा, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, क्या उनकी कोई मशहूर किताबें भी हैं? ला, सवालात खत्म हो गए।
صرف نام. چلیں نام بھی لینے کے لیے تیار ہیں. اسلام بھائی تیار ہیں. کیا مدنی فیس دیں گے؟ اور مدنی حلیہ کب سے؟ کاش مدنی قافلہ. آج سے ایسا بھی پورا مدنی حلیہ. سبحان اللہ. یہ 26ویں کی بہار، 26ویں کی برکت. کاش مدنی قافلہ بھی نصیب ہو جاتا، ہم کو مل جاتا. والدین سے اجازت مل گئی تو یہ چاند رات کو یا عید کے دنوں میں قافلے میں بھی سفر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی میس آ جائے. جا بیٹا جا، وقف مدینہ ہو جا. آج 26ویں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار احمد اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. کیا آپ کی مرادی شخصیت باپا جان کے والد عبد الرحمان اتاری ہیں؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. یو ٹرن ہو گیا ایسا بھی تو جی یہ یو ٹرن ہو گیا. یہ کرشمہ ہو گیا. الحمدللہ. یہ خود ہی انہوں نے ویسے تو یہ کہ آخری میں مشورہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ اسلام بھائی خود ہی یہ نام لے کر آئے. اور جیسے انہوں نے یہ نام دیا تو میرا بھی ایک دم ذہن گیا کہ یہ تو واقعی بالکل ہم جا ہی نہیں رہے تھے اس طرح. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی عمر مبارک جب 1.5 یا 2 برس کی تھی، جبکہ آپ کے والد بزرگوار کو مدینہ شریف کا بلاوا آیا. چنانچہ 1370 سن ہجری میں انہوں نے سفر حج اختیار کیا. والد صاحب کے سوئے عرب روانہ ہونے کے وقت امیر اہل سنت کو بخار تھا. آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر والد مرحوم کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ لایا گیا. ایام حج میں مینا شریف میں سخت لو یعنی گرم ہوا چلی تھی، جس کے نتیجے میں بے شمار حجاج کرام شہید اور بہت سے لاپتہ ہو گئے. امیر اہل سنت کے والد محترم بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل تھے، جو کافی تلاش کے بعد بھی نہ مل سکے. ان کا ایک رفیق سفر کا بیان ہے کہ انہوں نے شیر بشیر اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا اور عرض کی آپ دعا کر دیں کہ حاجی عبد الرحمان ہمیں مل جائیں. انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بالآخر وہ ہمیں جدہ شریف کے ایک ہسپتال میں سخت علالت کی حالت میں ملے. انہیں لو لگ گئی تھی اور اسی حالت میں وہ 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. الحمدللہ عز و جل. حاجی عبد الرحمان کس قدر خوش نصیب تھے کہ وہ سفر حج کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوئے. سفر حج کے دوران انتقال کر جانے والے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا. امیر اہل سنت کے والد ماجد کی ایک بہار یہ ہے کہ آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت چاہنے والے تھے. آپ پوری داڑھی والے تھے، حدیث سے بھی چند آپ کو زبانی یاد تھی، اور نگاہ نیچی رکھنے والا بھی معمول تھا آپ کا، اور قصیدہ غوثیہ کے عامل بھی تھے. کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پہ بیٹھ کر آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ یعنی امیر سنت سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ بڑی برکتوں والا گھرانہ ہے اور بڑی عظمتوں والا گھرانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گھرانے اور امیر اہل سنت کی غلامی سے وابستگی مرتے دم تک عطا فرمائے. میرے میٹھے پیارے ہم کو عطار سے محبت ہے، بولو ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کے والد سے بھی عقیدت ہے، ان کے والد سے بھی عقیدت ہے، ان کے ماں باپ سے عقیدت ہے، اور اولاد سے بھی
الفت ہے، ہاں ہاں ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ اور ہم کو باپا سے کیوں محبت ہے؟ آئیے اتار یہ سنو، ہمارے باپا اپنے مریدوں پر کیسا کرم فرماتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے یہ تحریر بھیجی کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے 7-8 ماہ پہلے اسی سال محرم الحرام میں میرے بیٹے جوان بیٹے کا ایک حادثے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے۔ بعد انتقال ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے اسے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ قبر کے معاملات کیسے رہے، سوالات کے معاملات کیسے رہے؟ تو بلال اتاری نے بتایا کہ جب مجھے گھر والے دفنا کر واپس چلے گئے تو اندھیری قبر میں بڑا گھبرایا، اور میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ یوں ہوا کہ قبر میں 2 فرشتے آئے جن کی شکلیں بڑی عجیب و غریب تھی اور مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں بڑا گھبرایا کہ ان کے جوابات کیسے دوں کہ یکایک مجھ پر کرم ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت میری قبر میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا کیوں گھبراتے ہو، میں تمہارا ساتھ ہوں۔ باپا نے مجھے سوالات کے جوابات یاد دلائے، میں نے نکیرین کو جواب دیا۔ الحمدللہ عز و جل مرشد کریم کی برکت سے میری قبر میں امن قائم ہو گیا، اور والد محترم کو پیغام دینا کہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ اتاریوں دیکھو ہمارے باپا کی شان کہ قبر میں بھی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ لے جاؤں گا میں ایمان سن لے شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان سن لے شیطان، تیرا چلے نہ چکر، چلے نہ چکر، اتار رہنما ہے، 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 اتار میں نہ چلوں گا پھر دوست سے رہوں گا، آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا، جاؤں گا خود کہہ کر، جاؤں گا خود کہہ کر، اتار رہنما ہے، اتار رہنما۔ دیکھو تو سیار کیسے مسکراتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم پر ہی دم کر رہے ہیں۔ واقعی کسی سے محبت ہو تو کتنا میٹھا لگتا ہے نا، مسکرا رہے ہوتے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ دیکھو جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، میرے سونے 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 میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا، تھار کراچی دا تار بڑا سونا، سردار بڑا سونا، دلدار بڑا سونا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ پہلے یہ بتاؤں کہ ہمارا پیر کیسا ہے، یا پہلے یہ بتاؤ کہ مرید تو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے مرید ہیں، پیر تو ایسا ہے لا کے بٹھا دیا ادھر، ہلنے بھی نہیں دے گا، ایسا ہے میرا پیر۔ ویکھو نا اتاری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نا اتاری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نا اس سگنو
میرا عطار بڑا سوہنا میں کو جہاں پر میرا عطار بڑا سوہنا میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اچیا سنگ لائی صدقے جوانا اچیا تائیں جنانی میں آنال نبھائی اے تن میرا جے چشمہ تے میں مرشد ایکنا رجا یہ بدن میرا آنکھ ہوتا، یہ بدن میرا آنکھ ہوتا، میں پھر بھی مرشد کو دیکھ دیکھ تھکتا نہیں. اتنا ٹپیا مینو صبر نہ تے میں ہور کتے ول بجا مرشد دا دیدار رے با مرشد دا دیدار رے با مرشد دا دیدار رے با ان کے در سے کیا نہیں ہم کو ملا ان سے ہی اظہار حاجت کیجئے مرشد دا دیدار رے با مرشد دا دیدار رے با چوم لو مرشد کے نورانی قدم اور خود پر آسا راہ جنت کیجئے مرشد دا دیدار رے با مرشد دا دیدار رے با منگیا کرو سنگیو کتے پیلا رس جائے جنا پیر رس جاتے او جوتی مرے رہتے مرشد دا دیدار رے با مرشد دا دیدار رے با پالا لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہتے میری آسا امید دے صدا بوٹے ہرے رہتے مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار با مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا آج الحمدللہ عز و جل ہم ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی 26ویں شریف کی نسبت سے جشن ولادت منا رہے ہیں. ابھی ایک مخصوص انداز سے ہم نے امیر اہل سنت کا ذکر کیا.
آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امیر اہل سنت کی ذات مبارک میں کیا کیا خوبیاں ہیں. دیکھیے، ایک ہوتے ہیں پیر کی شرائط ہوتی ہیں. الحمدللہ عز و جل ایک شرائط پر تو پیر صاحب کے کیا کہنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امیر اہل سنت کی خصوصیات ہیں اور زندگی کا ایک اپنا ان کی جو ایک مدنی سوچ ہے، اس مدنی سوچ کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم جب جمع ہوتے ہیں اور اس طرح کا جب ذکر کرتے ہیں، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ عشق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، چاہت بڑھتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، احترام بھی بڑھتا ہے. یہ سب بڑھنا اپنی جگہ، مگر ساتھ ساتھ کیا وہ عمل جو ہمارے پیر و مرشد نے اختیار کیا، کیا اس میں اضافہ ہوا؟ تو میں آپ کو امیر اہل سنت کی کچھ حساسیت عرض کرتا ہوں. آپ طبیعتاً بڑے حساس ہیں، سینسٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، حساس شخصیت ہیں. میں آپ کو اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر بجلی کے معاملے کو لے لیجئے. اب بجلی کے معاملے میں یا بلب یا روشنی کے معاملے میں آپ بڑے حساس ہیں. اتنی حساسیت ہے کہ آپ جیسے اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے اور تحریر کر رہے ہیں، بلب جل رہا ہے اوپر، بلب جلتے جلتے مطلب آپ تحریر کر رہے ہیں، دوران تحریر اذان کی آواز آئی. جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو اب چونکہ اذان کا جواب دینا ہے تو آپ نے ایسی ترکیب بنائی کہ جہاں بیٹھتے نا وہیں آپ نے قریبی ہاتھ کے فاصلے تک ہی بٹن لگائے ہوئے، سوئچ. جیسے ہی اذان کی آواز آئی آپ نے بٹن بند کر کے لائٹ بند کر دی. اسلام بھائی بھی ساتھ بیٹھے تھے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب لکھ رہا تھا تب روشنی کی ضرورت تھی. کیا اذان کا جواب دیتے ہوئے روشنی کی ضرورت ہے؟ تو بلب کی چونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی، بلب کی روشنی کی. ہاں کوئی اور ایسی حاجت ہو تو الگ بات ہے. تو ایسی کوئی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، تو میں نے بلب بند کر دیا. تو یہ روشنی، یہ جو بجلی ہے، اب ہم امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، امیر اہل سنت سے پیار کرتے ہیں، تو اب امیر اہل سنت کی شخصیت کا یہ حصہ بجلی بچانا، انرجی بچانا، سیونگ، بچت، فضول خرچی سے بچنا، یہ امیر اہل سنت کی شخصیت کا حصہ ہے. ارے مدنی چینل کے پر طرح طرح کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ ہم جس کا یہ جشن ولادت مناتے ہیں اور ہم جس کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ ایک عجیب سی شخصیت ہے. انہوں نے بہت چینج دیا ہے لوگوں کو، بہت چینج دیا، یہاں تک کہ اتنی مطلب کہ آپ کے اندر حساسیت ہے. سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ ہم امیر سنت کے ساتھ مکتب میں حاضر تھے، تو تفسیر جلالین کا عربی نسخہ وہاں رکھا ہوا تھا. تو آپ نے وہ کتاب کسی اسلامی بھائی کو توفتاً بھجوانے کے لیے اٹھائی، تو اس پر تھوڑی سی گرد موجود تھی. وہاں پر موجود اسلامی بھائی نے وہ گرد زمین پر گرانی چاہیے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں ہاتھ ان کو روک دیا اور ترغیب دلائی کہ یہ گرد تفسیر جلالین کی صحبت پا چکی ہے، اسے یہ زمین پر گرانا مناسب نہیں ہے، اسے الگ کر کے کہیں ادب کی جگہ پر ڈال دیجئے. اب یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. یعنی عموماً ہم اس طرح گرد صاف کر دیتے ہیں، مگر ایک مدنی سوچ کی بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی اتنی کریٹیوٹی امیر سنت کی سوچ کے اندر، اتنی تبدیلی ہے امیر سنت کی سوچ کے اندر کہ ذہن کام نہیں کرتا. ایک عام فرد کی طرح بھی اگر ہم امیر سنت کی ذات کو دیکھتے نا تو بالکل ایک مختلف ذات ہے. جیسے یہ ہو گئی طہارت. اب جیسے امیر سنت بلڈ ٹیسٹ کروانا تھا، اب بلڈ ٹیسٹ کروانا تھا تو دری پر بیٹھے ہوئے تھے. اب دری پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں جب ڈاکٹر یا جو بھی تھا بلڈ ٹیسٹ کے لیے جب سرنج لے کر
آیا تو بلڈ نکالنے سے پہلے آپ اٹھ کر ننگے فرش پر چلے گئے. وجہ یہ بتائی کہ اگر میں اس وقت دری پر بیٹھ کر, عموماً چونکہ بلڈ نکالا جاتا تو بعض اوقات 1-2 قطرے خون کے گر جاتے ہیں. اب یہ خون ناپاک ہے, اب یہ دری پر گرے گا تو مجھے یہ پاک کرنے کا ٹینشن رہے گا, تو اس لیے میں اٹھ کر فرش پر چلا گیا. اب وہ اسلام بھائی کہتے واقعی جب وہ بلڈ نکلا نا تو 1-2 قطرے فرش پر گرے, تو کہتے مجھے امیر سنت کی فراست اور آپ کی حساس سے سمجھ میں آئی کہ اب فرش پر گرا تو پوچھا لگا کر اس کو کسی بھی ترکیب سے پاک کر لیا جائے گا, لیکن اب دری ناپاک ہو گئی یا کوئی ایسا کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو بھی پاک کرنے کا پروسیجر الگ ہے. اب یہ احتیاطیں دیکھیں, ہم باپا سے محبت کرتے ہیں. ایک جملہ بڑا آسان ہے زبان پر لانا, یار یہ تو باپا کا حصہ ہے, یہ تو باپا ہے نا, لیکن اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ یہ تو باپا کا حصہ ہے, تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ باپا سے محبت کرنے والا یہ باپا کے ان انداز پر عمل کب کرے گا؟ اب جیسے حاجی عبید رضا یہاں ہمارے ساتھ حاضر جلوہ فرمائے, ٹھیک ہے. اب حاجی عبید رضا کے یہاں پر قربانی کے ایام اور قربانی کے موقع پر وہ بعض اوقات رش لگ جاتا ہے گلی کے اندر, اونٹ بھی ناحیر ہوتا ہے. اب اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں بھی باپا کے ساتھ تھا, باپا ایک اپنے انداز سے اس کا منظر دیکھتے ہیں. اب باپا نے کیا ملاحظہ کیا کہ کچھ لوگوں نے اس گلی کو کسی انداز سے بند کر دیا ہے. اب بند کر دیا اور عام لوگوں کی آمد و رفت رک گئی. آپ نے فوراً تحریر دے کر ایک اسلام بھائی کی طرف بھجوائی کہ ان کو بولو کہ یہ حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں, یہ گزر گئے عام لوگوں کی, اس کا راستہ بند نہ کیا جائے. اور اس طرح وہ پرچی بھیج کر آپ نے پہلے راستہ کھلوایا. اب آپ بتائیے کہ اے امیر سنت سے محبت کرنے والوں, امیر سنت کا جشن ولادت منانے والوں, کیا ہم اس طرح حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہیں؟ جو سڑکیں بند کرتے ہیں یا بڑے نعت خوانی کے نام پر کرتے ہیں, وہ غور کریں, یا کسی بھی عنوان پر کرتے وہ غور کریں. بڑے بڑے ہارن امیر سنت بند کروا دیتے ہیں. یعنی لوگوں کو تکلیف سے بچانا, یقین مانیے میں نے امیر سنت کی ذات میں اس قدر دیکھا ہے, تکلیف سے بچانا. اور کسی انداز سے اگر آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے نا کہ میرے کسی انداز سے, یعنی میری ذات سے, میری زبان سے, میرے کسی معاملے سے کسی اسلامی بھائی کو تکلیف پہنچی ہوگی, کنفرم نہیں, خدشہ, آپ اس کو خوش کرنے میں انتہا کرتے ہیں. حتیٰ کہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں, مطلب بس اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم امیر سنت سے محبت کرنے والے, اور یہ جو باتیں امیر سنت کی سیرت کی میں بیان کر رہا ہوں, یہ اسلام کے پسندیدہ مدنی پھول ہیں, اسلام کے پسندیدہ اصول ہیں, معاشرے کو خوشگوار بنانے کے اہم ترین مدنی پھول ہیں. کہ ہماری زبان سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, ہماری کسی انداز سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو آج یہ نیت کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, جب امیر سنت کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں تو یہ بھی نیت کریں کہ امیر سنت کی ان اداؤں کو ادا کرنے کی بھی ہم پوری کوشش کریں گے. اور یہ ہے حساسیت, طبیعت میں سینسیٹیویٹی جس کو کہتے ہیں, ہر چیز کے معاملے میں غور کرنا. کبھی بات ہو جائے گی نا تو بات ہو جانے کے بعد پھر آئیں گے, یار وہ بات جو ہوئی تھی اس میں یہ تو مسئلہ نہیں تھا, اتنا اس بات کی پھر وہ تہ میں جائیں گے, یہ مسئلہ تو نہیں تھا, یہ مسئلہ تو نہیں تھا. خوف خدا, ہم تو بات کر کے نکل گئے نا, اور اگر ہماری غلطی کوئی ہم کو بتانے آئے گا یار آپ نے بات کرنے میں یہ رونگ نمبر ہمارا, اپنے تعویلیں کرتے ہیں, نہیں میری یہ مراد نہیں تھی, میری یہ مراد تھی. لیکن امیر اہل سنت کی وہ ذات ہے کہ آپ اپنی ہی باتوں کا خود ہی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. یہ بہت اہم مدنی پھول ہے کہ ہم نے کوئی بات کی, بات کرنے کے بعد میری یہ بات شرعن درست تھی نہیں تھی, اخلاقاً درست تھی یا نہیں تھی, یہ بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ لفظ زیادہ بول دیا, یہ لفظ یوں بول دیا. اب اس پر غور کریں گے, پھر اس پر باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے؟ آپ کو کبھی اندیشہ ہو گیا یار فلاں کو کچھ برا لگ گیا ہوگا, اب اس کو معذرت نامہ, معافی نامہ لکھیں گے, بیٹھ کر
قلم چلائیں گے اور پھر اس بات کا اہتمام کریں گے کہ جتنوں کے بیچ میں بات ہوئی ان سب کے سامنے پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہم کرتے ہیں ایسا. ہمارے کردار میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اپنے بچوں سے معافیا مانگنا، اپنے گھر میں معافیا مانگنا، حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک بیٹے کا نام احمد اور ایک بیٹے کا نام محمد ہے، اور اس نام کی تعظیم کی وجہ سے آج تک میں نے اپنے بچوں کی طرف پاؤں نہیں کیے. ایک میں خصوصیت بیان کر رہا ہوں، امیل سنت کے بعض افعال کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں. یعنی خود فرماتے ہیں کہ کچھ پہلے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے امیل سنت تو چوٹ لگ گئی تھی. جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے انجیکشن لگوانے کا کہا. اب انجیکشن لگوانے کے لیے وہ نرس کو آواز دی. اب امیر سنت کو جب پتہ چلا کہ نرس آئے گی تو آپ نے فوراً فرمایا کہ کوئی مرد انجیکشن لگائے. اس اب وہ ڈاکٹر کچھ اردو سمجھتا تھا. ڈاکٹر کی حیرت والی بات سنیے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہاں تو ایسے مرد آتے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نرس سے انجیکشن لگوائیں اور آپ منع کر رہے ہیں. تو یہ انداز جب ہم لیبورٹری میں جاتے تو کیا ہم نے کبھی اس بات کا مطالبہ کیا؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر لیبورٹری میں عموماً میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، انجیکشن لگانے والے بھی اور بلڈ نکالنے والے بھی. یہ ان کو انتظام تقریباً عموماً لیبورٹریز کو اس طرح کا انتظام رکھنا پڑتا. اب ہماری مدنی سوچ ہو نا کہ ہمارے ہاتھ تو کوئی غیر عورت چھوئے کیسے یار؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے نا. ایسے ہیں میرے پیر، میں صحیح بول رہا ہوں، بہت پہلے سے میں عرض کر رہا ہوں، انسا ہو تو سامنے آئے. جیسے میری عطار ہیں ایسا نہیں کوئی. بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خصوصیات عطا فرمائی ہیں. مدینہ منورہ کی حاضری کا جو انداز ان کا ہے، یقین مانیے. خود ماہ رمضان کو دیکھ لیجئے. ماہ رمضان میں آج ان کا جشن ولادت، آپ خصوصیت دیکھیے. آج ان کا جشن ولادت، جانتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگ اس وقت خوش ہوں گے، لیکن میں باقاعدہ نیچے تنہائی میں ان باتوں پر میری پیشی بھی ہوتی ہے. یہ بھی خصوصیت ہے کہ تم اکیلے کی باتیں بھی باہر کر دیتے ہو، بالکل پیشی ہوتی ہے. الحمدللہ امیل سنت کا یہ انداز مجھے اور بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ اس چیز کی طرف بھی خود ہماری اصلاح کرتے ہیں. یار کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ لیکن اب ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. بالکل آج کی بات کر رہا ہوں، اوپر آنے سے پہلے ان پر رقت تاری تھی، اور کسی نے لکھ کر بھیجا تھا کہ تڑپا کے رمضان چلا ہے. بس وہ پڑھنے نے ان کے دل کو غمزدہ کر دیا، اور آپ کے سامنے خود انہوں نے اظہار کیا. یہ اظہار نہ کرتے تب بھی میں بیان کرتا کہ اپنا یہ ہم نے سلوایا خاص آج کے لیے، باپا کے لیے، جو باپا نے جو پہنا تھا کہ آج پہنائیں گے. اور یہ کس طرح لپیٹ کر چھپا کر یہ آ گئے کہ یار میں نہیں مطلب اس طرح کرو. آج میرے لیے کون سا خوشی کا دن ہے؟ ہم اپنی سالگرہ پر کیسے خوش ہوتے ہیں؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ سچ بتائیے. اپنے SMS کرتے ہیں، میسیج آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، آج میرا برتھ ڈے ہے، یوں کر کے. اب میرا برتھ ڈے میں سب کو SMS کرو آج میرا برتھ ڈے. اب بتاؤ یار میں نے پورا سال کیسے گزارا کہ میں اپنے لیے بولوں کہ میں اس پہ خوشی مناؤں. واقعی جنہوں نے نیکیاں کی، جو اولیاء کرام اور جو نیک لوگ ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ سچ کہتے ہیں. ان کی کیفیتیں، ان کے خوف خدا کا یہ غلبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا. یعنی ہم اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، ہم نے پورا سال گزارا کیسے.
पूरा साल फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, खेल, तमाशे, अल्लाह की पनाह, नमाज कज़ा करना और गाली गलोच, माँ बाप को सताना, गीबतें, चुगलियां, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ पूरा साल दम धमाटी के साथ गुनाहों का एक यलगार हमारे साथ था। और साल के आखिर में बोला मेरी बर्थडे है, मुझे विश कीजिए। हमको हैरत होनी चाहिए यार, मैंने ये साल कैसे गुनाहों में गुजार दिया। मैंने जो हमारे सामने जिस तरह इनका उठना बैठना जीना है, नेकी की दावत के जो अंदाज है यार, जिनको फोन मिलाने सही नहीं आता, ये खुसूसियत नहीं तो क्या है, नेट क्या है, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, इनको नहीं पता। ये खुसूसियतें इस दौर में ऐसे लोग हैं हमारे सामने, बल्कि वो लोग हैं जिनका मैं मुरीद हूं, मेरा पीर ऐसा है और इस पर हमें फख्र है, हमें नाज है हमारे पीर साहब के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने ऐसा पीर अता किया कि ऐसे पुरफितन दौर में इन चीजों से कैसे खुद को बचाकर निकल गए यार, और निकल रहे हैं। अल्लाह इनको मजीद तरक्की, मजीद बरकत अता फरमाए। इनकी जितनी तरक्की, जितना उरूज, जितनी तरक्की हो हमारे लिए फायदा, इंशाल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमको उतनी तरक्की पे ले जाएंगे, उतना ही करीब रखेंगे अल्लाह की रहमत। हम उसने जन पे बात करते हैं, अच्छे गुमान पे बात करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत पर नजर रखकर बात करते हैं। तो ये खुसूसियत है। और जुबा छुपा कर आ गए ऊपर, आपने शायद देखा नहीं, जब जुबा पहनाने की कोशिश की तो कैसा फुट फुट करो है कि आज मेरे लिए कौन सा खुशी का दिन है कि तो मुझे जुबा पहना रहे हो। यार कौन रोता है यार अपनी सालगिरह की दिन, यार सालगिरह की रात, जब लाखों लोग इसकी खुशियां मनाने के लिए जमा हो रहे हो। और ये अभी बढ़ रहे थे आगे, मगर वो स्विचिंग ने इनकी वो सोच कन्वर्ट कर दी कि यार वो, और हमारा कुछ रिप्लाई इस तरह का था कि वो उस गुफ्तगू को वो आगे लेकर ना चल सके। ये हमारे लिए, क्योंकि साल तो हमारा भी बाद वक्त पूरा होता है, लेकिन हमारे साल पूरा होने पर कभी हमने ये अंदाज इख्तियार किया है, ये इस वक्त गौर कर लीजिए। तकरीबन हमें से हर एक के साल पूरे हुए हैं। हम भी हो सकता है मुबारकबाद के ऐसे में साथ हो, मगर उस वक्त क्या हमने हमारे साल पूरे होने पर कोई मुहासिबा किया, कोई जायजा लिया यार हमने इस साल कैसे गुजारा। तो इस तरह अमीर सुन्नत के ऐसे ऐसे अजीब व गरीब वाकयात हैं। अब इनके घर पर आकर देख लीजिए, जगह जगह दीवार पे लिखा अल मौत अल मौत अल मौत अल मौत, शीशे पर लिखा अल मौत, जहां बैठे हैं वहां सामने लिखा अल मौत, इधर लिखा अल मौत, कहीं लिखा आह माह रमजान, आह गमे रमजान, कहीं लिखते हैं आह तरपा के रमजान चला। ये अकेले की बातें बयान कर रहा हूं मैं। अब एहतियात, फैजान मदीना में नहीं लिखते, अपने मकतब में, वफ का मकतब है ना, वफ की जगह है ना, ये है मदनी सोच। जो वफ की जगह है और वफ की चीज है, इस पर नहीं लिखेंगे, अपने घर की दीवारों पर लिखेंगे, उनके वो मालिक है। जगह जगह मौत का तस्वुर और मौत की याद आती रहे। अब बोलेंगे ये तो बापा है ना, ये हमारे बापा हैं और ये कर रहे हैं कि काश मुझ समेत हम में से कोई तो इनके अंदाज को अपनाने वाला बने यार। हुकूक अम्मा, हुकूकुल इबाद, इबादात, नमाजें, इबादतें, तिलावत, फिर जो पढ़ना उस पर हत्तल इम्कान कोशिश कर कर अमल की तरफ आना, ये अमीर अहले सुन्नत की जात है। और ये वो जबान है अल्लाह ताला ने जिस पर असर अता फरमाया, ये वो खुसूसियत है अमीर अहले सुन्नत की। और अल्लाह तबारक व ताला की ये रहमत है कि उसने इस 15वीं सदी में हमें ऐसी अजीम शख्सियत अता फरमाई है जिसकी जबान में अल्लाह ताला ने ऐसा असर अता किया कि जब ये बयान करते हैं तो इस्लामी भाई कबूल कर लेते हैं। बताइए 12 माह के लिए तैयार हो जाते हैं यार। तो कहने वाले कहते हैं ये जो खड़े हो जाते हैं ना 12 माह के लिए, बाकायदा मुझे कहा है, अच्छा ये बताइए खड़े हुए थे वाकई जाएंगे? मैं कहा यूं ही खड़े हो गए थे। ओ भाई जाएंगे यार, क्यों नहीं जाएंगे? और सफर करते एक तादाद है, कितने
اسلامی بھائی تھے جو سوچ کر نہیں آئے تھے اعتکاف میں کہ ہم چاند رات کو یا چاند رات کے بعد ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ کتنے اسلامی بھائی تھے جو سوچ کر نہیں آئے تھے مگر یہاں آ کر ذہن بدل گیا کیا جائیں گے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ دیکھیے یا دکھاتے رہو. فون پر ہمارے پیچھے ہمارے وہ زبیر بھائی بیٹھے، ان کو فون پہ فرمایا تھا والد صاحب کے انتقال پر آپ سے تعزیت کی تھی اور ان سے فون پہ فرمایا کہ آپ 12 ماہ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 12 ماہ کے لیے آ گئے، تیار ہو گئے. اس وقت بھی ایسا تقریباً 88 اسلامی بھائی ایسے ہیں جو 12 ماہ کے مسافر ہیں اور یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف حلقوں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں. اور حجی یہ 12 ماہ تیار ہونا، وقف مدینہ ہو جانا، یہ 30 دن قافلوں میں، چاند رات قافلوں میں، یہ 30 دن کے لیے مدنی اعتکاف میں آ جانا. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، 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 میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. لکھانو داڑیاں رکھوائیاں نے. ہاں بھائی، کس کس کی داڑھی رکھوائی ہے بابا نے؟ کوئی بچا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی بچ گیا نہیں بچا؟ جو بچ گیا وہ بھی ہاتھ اٹھا دو یار. 26ویں ہے، آج تو کر لو نیت. 26ویں ہے، جس سے آج تک نہیں کی اب بھی کر لے. نہیں یار ایسا نہیں کرو، زبردستی نہیں کرو مولانا. ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے شوق سے ہاتھ اٹھا دے. کیا 26ویں ہے؟ جو اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا، اپنے شوق سے ہاتھ اٹھا، دل تیار ہو جائے کہ آقا کی محبت کی نشانی یہ داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. جس سے اب تک نیت نہیں کی، آج 26ویں کا صدقہ لے لے کہ بس آج میرے پیر و مرشد کا جشن ولادت ہے، جس سے آقا کی اس قدر محبت کی نشانی کو عام کیا. آج میں بھی اس 26ویں کا صدقہ لیتے ہوئے نیت کرتا ہوں. تو جس نے آج تک بھی نیت نہیں کی، اگر وہ بھی نیت کرے تو بتائیے کہ کون ہے جس کو یہ داڑھی شریف کا صدقہ، یہ داڑھی شریف کا فیض میرے مرشد کے ذریعے ملا ہے. لکھانو جوانانو بغیچے کے ناظرین آپ بھی اٹھا لو جنہوں نے رکھی ہو. لکھانو جوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، میں سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے. لکھانو جوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے. سنت سکھانا امام والا میرا پیر، ہمت والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، کرتے والا میرا پیر، 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 بس میرا پیر. چور ڈاکا دینے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے. چور ڈاکا نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے. میٹھا مرشد دیکھو تقدیر آئے سوالا، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر.
میرا پیر میرا پیر بس بس میرا پیر. اچھا بھائی کچھ علماء کے تاثرات دکھا رہے تھے عماد بھائی آپ. یہ واقعی یہ اتنا بڑا کرم ہے, یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے کام لیتا ہے, دیکھیں بہت سارے اسباب بناتا ہے. میں ابھی مغرب کے بعد جو سلسلہ تھا مدنی پھولوں کی مدنی میں, اس پہ میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بندے سے ایسے افعال, ایسے کام ہوتے جس سے اس کو غیر معمولی شہرت اس کی طرف توجہ ہو جائے. جیسے امیر سنت ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی, دعوت اسلامی نہیں تھی, باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے. پرانے اسلامی بھائی شاید ان کو یاد ہوگا, نور مسجد میں امامت کرتے تھے. ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی, ٹھیک ٹھاک تکلیف, اور کم تکلیف میں تھی, تکلیف بھی ٹھیک ٹھاک تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کے آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی, اور ایک شور مچ گیا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے, یہ آنکھ پہ دم کرتا ہے, جو بھی بیماری چلی ہے اس کی آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی, اور اخبار میں بھی آ گیا تھا. بھائی کوئی ہے سب پرانا جس کو یاد ہو؟ وہ بہت پرانی بات ہے, وہ دعوت اسلامی نہیں تھی, کہاں ایسا کوئی اسلام بھائی ہوگا, اخباروں میں بھی آیا تھا. اب یہ ایک شہرت ہوئی نا, یہ ایک شہرت ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ دعوت اسلامی بنی, اور دعوت اسلامی بننے کے بعد بیانات کا سلسلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے زبان میں اثر دیا. باپا کا بیان کا انداز آپ کے سامنے ایک نارمل انداز ہے, نارمل انداز ہے, لیکن جب بولتے ہیں تو کیسے سینے کے اندر اتر رہی ہوتی ہے بات کہ بس یار اس کی مان لو یار. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, کیسا بیان ہے, قبر کا امتحان, اور ایسے 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 بیان آتے ہیں کہ سن سن کر لوگ آنے لگے ماحول میں. یہ ایک بیان کے ذریعے پھر ایسے ایسے واقعات ہوئے. وہ نہیں 1995 والا واقعہ, 1995 واقعہ میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی. اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا, رمضان نقشبندی. اسلام بھائی نے سمجھایا کہ آپ کیسے, مطلب بولا نہیں میں بھی ایک ولی کامل آ رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں. جذبہ تھا, عقیدت تھی, محبت تھی, لے گئے. اجتماع بھی بہت بڑا تھا. اجتماع کے بعد جب واپسی ہوئی تو گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے. میں پورا کھلا سرچ کر رہا ہوں, جمع ہو گئے. اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے. باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے, باپا مبارکباد دے رہے تھے, خوش تھے. وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے. اب نابینا تھے بیچارے, بجاتے رہیں گے یہ یوں یوں. قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں, آپ کی محبت میں آئے, یہ آپ دم کر دیں. اس طرح کی باتیں ہوتے رہی. اب وہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ بیان دیا حلفیہ, اور بیان کس سے دیا ہے؟ رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے. اس وقت شورا نہیں تھی, اس میں ان کا ایک رشتہ دار بھی تھا جو بزرگوں کے اس طرح کے واقعات و عقیدت والی اس کی ترکیب نہیں تھی, وہ بھی ساتھ تھا. تو اس کا بیان بھی کچھ اسی طرح ہے جو میں نے کنفرمیشن, میں نے ریکنفرمیشن لی ہے, آج ہی ریکنفرمیشن لی ہے. جی ہاں, میں مغرب میں بیان کرنے جا رہا تھا, میں نے کہا اس کو ریکنفرم کرو, تو ریکنفرم بھی کیا. اور ان سے بھی ریکنفرم کیا جو وہ ساتھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی بیان دیا کہ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا, آنکھوں پر انگلیاں پھیری, اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. میرے باپا جیانا ہو, میرے باپا جیانا ہو, نوری امامہ نوری داڑھی,
ایسا نہیں ہے. اتنی قوموں کو ایک جگہ جمع کر دیا. آپ دیکھو اتنی قوموں کو, زبانوں کو, ملک والوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سب کو ایک رنگ میں رنگتے ہیں. ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جس کا نام ہے الیاس قادری. واقعی یہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اس بے حیائی کے دور میں میرا گمان ہے لاکھوں اسلامی بہنوں کو با پردہ کیا ہے میرے پیر و مرشد نے. اس بے حیائی کے دور میں جہاں میڈیا اتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلا رہا ہے, وہ ناظرین جو اتنے زیادہ جن کو نو ہاؤ نہیں ہے دعوت اسلامی سے, وہ دیکھیں کہ 1981 سے لے کر اس وقت 2013 تک کے اس شارٹ پیریڈ کے اندر اتنی بڑی تحریک, اتنے ملکوں میں کام, اتنے فیضان مدینہ, اتنی مساجد کی تعمیرات, لاکھوں لاکھ کا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا, امامے والا بننا, داڑھی والا بننا, پردہ اختیار کرنا, گانے چھوڑنا, فلمیں چھوڑنا, موسیقی چھوڑنا, نعتیں پڑھنا, عالم بننا, حافظ بننا, امام بننا, محسن بننا, مدری حلیہ اختیار کرنا, وقف مدینہ بننا, 12 ماہ والا بننا, مدینہ مدینہ کرنا, یہ سب مدینہ مدینہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک کی قرآن, ایک کا درد. چراغ سے چراغ جلاتے چلے گئے. اور آج ہمارے سامنے الحمدللہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی وہ تحریک ہے اس دنیا میں, اس زمین پر, کہ اس جیسی اس انداز سے کام کرنے والی کوئی اور تحریک نہیں ہے. پیر میرا پیر میرا, پیر میرا, میرا پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا. آنکھوں کا تارا, دل کا سہارا, سہارا سہارا, دل کا سہارا, سہارا سہارا, پیارا پیارا, پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا. بچا لو مجھ کو سنبھالو, بابا بچا لو مجھ کو سنبھالو, مرض گناہ نے مجھ کو مارا, پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا یحییٰ منیری علیہ رحمت اللہ الکوی کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں. اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ تو حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اور اب دوسروں کو نہ دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا. سونے پیر کراچی والے, بن تیرے مینو کون سنبھالے, بن تیرے مینو کون سنبھالے. ہر پاسے نے گناہ بتیرے, ہر پاسے نے گناہ بتیرے, آیا نازک دور میرے پاپا جیانا, اور میرے پاپا جیانا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں, یہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ اسلامی بھائیوں, پیر تو ایسا ملا کہ بس جیسے میرے عطار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب تو عوام الحمدللہ خواص بھی میرے باپا کے قصیدے گاتے ہیں یار. اب میری نگاہ
نہیں کوئی جیسے میرے عطار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے عطار۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے کرنا یہ ہے یک درگیر محکم گیر، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ، بس اب پکڑ لیا، پکڑ لیا اپنی اوقات، اپنی پوزیشن، اپنے ماضی کو سامنے رکھیں اور امیر اہل سنت کی کردار، ان کی عطاؤں کو سامنے رکھیے، ان کی تحریک کو سامنے رکھیے۔ 26ویں کے اس عظیم الشان سنت بھرے عاشقان امیر اہل سنت کے درمیان ہونے والے اجتماع میں یہ مدری التجا ہے میری کہ باپا کی اس بنائی ہوئی تحریک، کہ باپا نے اس تحریک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، آپ پر گولیاں برسائی گئیں مگر آپ بچ گئے، یعنی آپ پر گولیاں برسانے آئے تھے مگر وہاں میرے باپا نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ سجاد اور احد رحمہم اللہ تعالی یہ دونوں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیر و مرشد کو بچا لیا، اب تک بچایا ہے، اللہ بچا کر رکھے۔ یہ تحریک لے کر چلنا ہے، یہ تحریک لے کر چلنا ہے، اس تحریک کے سنت و بڑے پیغام کو عام کرنا ہے۔ امیر سنت جس کے آج رتبے کا خطبہ ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ فیملی ممبر نہیں تھے؟ کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ ارے آج تک دعوت اسلامی کا 1 روپیہ نہیں لیا، مقتۃ المدینہ کا ربر بینڈ استعمال نہیں کرتے، یہ جو پیچھے جتنا سارا بیٹھتے اٹھتے اور جو فیضان مدینہ میں پیچھے مکتب میں اٹھتے بیٹھتے جو بجلیاں پنکھے اور جو کچھ استعمال ہوتا ہے، امیر علیہ سنت اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ادائیگی، یعنی یہ بھی دعوت اسلامی کے روپیوں سے ادا نہیں ہوتا۔ ایسا ذہن ہے، ایسا کردار ہے، اور کڑن ایک درد ہے، یہ کسی صورت یہ امت راہ راست پر آ جائے۔ ہمیں کفریہ کلمات، کفریہ گانوں کے بارے میں بتا کر آگاہ کرتے ہیں، دیکھو کس سمت سے تم پر حملے ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ کہتے ہیں فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار۔ فکر رضا اس انداز سے بیان ہے کہ چونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے، ارے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہر طرف سے فطروں کی یلغار، گانے باجے موسیقی بے حیائی، میڈیا ہر طرف سے یلغار، اور اس میں امیر سنت کی مدری سوچ جن کو ملی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے، ہم کو بند باندھنا ہے۔ آج ایک گھر کا فرد دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے نا، نہیں، پورا گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہونا چاہیے، پورا خاندان دعوت اسلامی کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ اگر میں ہوں تو میرے والد صاحب بھی ہوں، میں ہوں تو میرے بھائی بھی ہوں، میں ہوں تو میرے چچا بھی ہوں، میں ہوں تو میرے ماموں بھی ہوں، میں ہوں تو میرے کزن بھی ہوں، سب ہوں، میرے بچے بھی ہوں۔ یہ ادا اختیار کرنی پڑے گی۔ 26 منانے والوں اپنے بچوں کو آقا کی سنتوں کا لباس پہناؤ، اپنی بچیوں کو آقا کی عطا کردہ شریعت کے مطابق اپنی بچیوں کو لباس پہناؤ، اپنے گھر کی خواتین کو طریقہ کار کے مطابق پردہ سکھاؤ۔ اجتماع میں آئیے، ایک 26 منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، جس کی 26 منا رہے ہو نا، ارے پاؤں پہ پلاسٹر باندھ کر بھی وہ اجتماع میں آیا کرتے تھے ہر ہفتے، پاؤں پہ پلاسٹر تھا، کہتے تھے مجھے ڈال دو اجتماع کے اندر، اور ہمارے اجتماع کی چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ شہر گاؤں کریا ٹھنڈ اتنی کہ زمین سے ٹھنڈ نکلتی ہے، تو کبھی گرمی اتنی کہ پیاس سے گلا سوکھ جاتا۔ میں نے سفر کیا الحمدللہ، میں نے دیکھا ہے باپا کو، آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں،
میں نے وہ کیفیت باپا کی دیکھی ہے کہ بس گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں روح نہ نکل جائے میرے پیر کی. روزہ، پیاس، دھوپ اور سفر پنجاب کا، پیڑ نکال رہے ہیں، لگتا تھا جیسے وصیت کر رہے ہیں. ہمیں کچھ احتیاط کر دی اور قریبی کسی شہر میں لے گئے. ہم وہاں پر آرام کیا. بابا پانی پی لیں. نہیں، پانی نہیں پیوں گا، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، طبیعت بالکل نڈھال ہو چکی ہے. نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، قوم نوچ رہی ہے، ٹپک رہی ہے، قفل مدینہ لگا ہوا، جائے رہے. اس کیفیت سے سفر کیے، گھنٹوں سفر کیے، بسوں میں سفر کیے، ویگنوں میں سفر کیے، روزے کی حالت میں سفر کیے، اپنا کھانا ساتھ لے کر سفر کیا، اسلامی بھائیوں میں رہ کر دعوت اسلامی کا کام کیا. یہ سب کیا ہے؟ آپ کہو گے باپا ہیں. ارے باپا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے تم بھی کرو. مدنی کام کرنا ہے، اس سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے، اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے جو کہیں ایسا نہ ہو کبھی ہمارے گھر کو ہی بہا کر لے جائے. اب بھی باندھے، یہ جو سیلاب آ رہا ہے اس کو باندھے، پکڑ کر رکھے اس کے دامن کو. ان کی باتوں پر عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. کتنے بڑے ہو گئے بھائی، کتنے پڑھے لکھے، کتنے عقل مند بن گئے ہو. کیا جب یہ تمہیں کوئی بات کرے تو تم سر پر ہاتھ تک کر سوچتے ہو کہ پتہ نہیں یہ بات حکمت عملی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بات مصلحت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات بولنے کا موقع تھا یا نہیں تھا. ارے کچھ عقل کے ناخن لو. اگر باپ کا جوتا بیٹے کے پاؤں میں آ جائے تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جایا کرتا. جس نے تم کو سوچنا سکھایا، مسئلہ کی سوچ اور سمجھ دی، اب اسی کے بارے میں سوچتے ہو کہ نہ جانے مصلحت کے مطابق بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. کیا ہو گیا تم کو؟ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دعوت اسلامی کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے زیادہ نقصان سوچنے والی اگر اس روئے زمین پر کوئی ذات ہے تو صرف امیر اہل سنت کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ جو کرے وہی تو دعوت اسلامی ہے بھائی. یہ کچھ کرنے آئیں گے تو ہم پوچھیں گے طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے؟ طریقہ کار تبدیل نہیں ہو گیا. یہ جو یہ کیا نا وہ یہی طریقہ ہے، جو یہ کرے وہی طریقہ ہے. اور طریقہ کس کو بولتے ہیں؟ اور اصول کس کو بولتے ہیں؟ اور انداز کس کو بولتے ہیں؟ تنظیم کس کو بولتے ہیں؟ آرگنائزیشن کس کو بولتے ہیں؟ اتفاق کس کو بولتے ہیں؟ یونٹی کس کو بولتے ہیں؟ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں اپنے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے، الحمدللہ عز و جل، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے حوالے سے الحمدللہ لاکھوں اسلامی بھائی ایک ہی ذہن کے ہیں یا نہیں ہے؟ ایک ہی ذہن. بس باپا کی زبان سے نکلا خلاص، باپا کی زبان سے نکلا خلاص، نکل گیا. یہ بولے مدنی چینل آنا چاہیے، آیا اور چھا گیا. کیسا چھا گیا بھائی کہ کفار کو پکڑ کر ایمان حاصل ہوا اور وہ ایمان لاتے لاتے میرے گوشت پاک کے دامن میں چھپ گئے. کیسا چھا گیا بھائی. گھروں میں پردہ آ گیا، گھروں میں نمازیں آ گئی، بچے ماں باپ کے مطیع فرما بردار ہونے لگے. حکمت، اس لیے وہ شعر ہے نا، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاب ہے
الیاس قادری الیاس قادری سرمستی رضا کی آلال دھوم یہ انداز دیکھو سرمستی رضا کی آلال دھوم ہے سرمستی رضا کی آلال دھوم ہے ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری ساقی دور جام ہے الیاس قادری. یار وہ باپا کے ساتھ جو وہ بزرگوں نے جو لپیٹا مارا تھا نا، لپٹے تھے یار، وہ دکھا دو یار. ہائے ہائے ہائے، ارے بوڑھوں کو تو جوان کر دیا تھا، بوڑھوں کو جوان کر دیا تھا. یہ باپا بس اسٹوڈیو میں آئے تھے اور یہ چپکے تھے نا، وہ نکالیں اور اس وقت چلے ایک دو علماء کے تاثرات بھی سنائیں کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں میرے پیر کے بارے میں. کہ فقیر جمیل احمد نعیمی ضیائی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کے تمام مریدین متوسلین محبین کو 26 رمضان مبارک قبلہ کی دنیا میں آمد کے سلسلے میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے. 26 رمضان المبارک بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ قبلہ محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ولادت کا دن ہے. میں ان کے تمام معتقدین محبین مریدین اہل خالہ اور جملہ عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی یوم ولادت کے اس موقع پر میں تہ دل سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور تمام دعوت اسلامی کے احباب، مجلس شورا، اس سے وابستہ تمام افراد کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے. میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. حضرت صاحب کے خاص ليلة القدر میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب کا دیر قائم و دائم رکھے اور اہل سنت اور مسلمانوں کی اسی طرح سے آپ کے ذریعے اصلاح ہوتی رہے. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی. میں اہل سنت کا مریض ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ قادر ہم پر سلامت رکھے اور ان کی درازی عمر خیر عطا فرمائے. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کیونکہ پوری امت مسلمہ کے حقیقی معنوں کے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنت پر تمام کو تبلیغ کا دشا لے کے چلنے والی شخصیت کی پوری امت مسلمہ کے لیے بالخصوص پاکستان کے اندر ان کے جانے والے جو یہاں کے پاکستانی عوام ہیں وہ دل کے اکاگریوں سے ان کو دلی بارگاہ پیش کرتے ہیں. خوشخبری، آج 26ویں کی رات ہمارے مکتبۃ المدینہ نے المدینہ العلمیہ کے تعاون سے احیاء العلوم کی دوسری جلد بھی عطا فرما دی ہے، جو کل سے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً دستیاب ہو جائے گی. ہدیہ ابھی یہ 450 450 روپے صرف ہدیہ، اور اس کے صفحات ہیں تقریباً 1390 صفحات کی کتاب ہے یہ. صرف 450 روپے ہدیہ، اور احیاء العلوم کی پہلی جلد آ چکی تھی، اب یہ دوسری جلد بھی انشاءاللہ کل سے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہو جائے گی. اس سے بھی عاشقان رسول لازمی طور پر لیں. امیر اہل سنت جن 3 اہم کتابوں کے مطالعے کی ترغیب دلاتے ہیں وہ
فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت اور احیاء العلوم، مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتابوں کی ساتھ ساتھ ترغیب چلتی ہے فیضان سنت، خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، مگر ہمیں یہ سب پڑھنا چاہیے۔ اہل علم کو بالخصوص ان 3 کتابوں کی ترغیب دلاتے ہیں باپا، اہل علم طبقے کو، اور ان کو خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ اور فیضان سنت وغیرہ کا مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھوں والا کلپ تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا یہ جو کتاب ہے یہ ابھی صرف باب المدینہ میں دستیاب ہے، کیونکہ 26ویں شریف کے سلسلے میں صرف یہیں پر اس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جاری کیا۔ عید کے بعد سے ہمارے دیگر شہروں میں یہ دستیاب ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ پوری اسکرین پہ دکھاؤ۔ کل اختیارات تھے سب کو، جہاں جس کو ہاتھ کو ملا لے پاپا بچانا، پاپا ہمارا ملاقات، پاپا بچانے شام کے بارے، پاپا بچانے شامیہ بارے، پاپا شامیہ بارے گھر والے، بابا 25 سال، بابا 25 سال شامیہ بارے، پاپا شامیہ بارے، شامیہ بارے آپ پر حد سے ملاقات ہوئی تھی، آج ملاقات ہو رہی ہے، حد پر آپ حد پر ہاتھ گیا ڈالی، بہت ہے آپ کا جو جوان ہو گئے، جیسے جوان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ بچوں کا بنانا بہت مشکل ہے، کہ بوڑھوں کا بنانا مشکل ترین ہے۔ السلام علیکم وعلیکم یہ بوڑھوں کا ذہنی آزمائشی سلسلہ ہوا تھا جو عید کے دنوں میں چلایا جائے گا۔ سایہ ہے تیرے سر سے دعائے خواص کا، سایہ ہے تیرے سر سے دعائے خواص کا، تو مر جائے۔ دیکھو بوڑھوں کو، دیکھو جوانوں کو، دیکھو بچوں کو، تو مر جائے، تو مر جائے، اچھا بھائی اب یہ بتائیے کہ سحری کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں سارے نمک اور روٹی والے ہو گئے کیا آج؟ کیونکہ جن کو رمضان حال میں جانا ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا۔ ایسا آج انشاءاللہ عز و جل حلقہ نمبر 96 97 98 99 حلقہ نمبر 101 اور 102، 96 97 98 99 حلقہ نمبر 101 اور 102 کے اسلامی بھائی یہ رمضان حال میں آ کر امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت پائیں گے ماشاءاللہ۔ ہمیں ان کو پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب. لنگر رضویہ کے لیے جو اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں تربیت گاہ کے قریب جو ہے ہمارے اسلام بھائی سبز رنگ کی چادریں، یہ امام شریف سے ہٹ کر ہے چادر، وہ چادریں لے کر یہ اسلام بھائی ذمہ داران کھڑے ہیں، صرف انہی کی جھولی میں آپ ڈالیں گے، باقی کسی بھی عام اسلام بھائی کو جھولیاں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ مجلس فیضان مدینہ کے اسلام بھائی، تربیت گاہ کے اسلام بھائی یہاں کھڑے ہیں، وہی اس جھولی میں یہاں پر جمع کر رہے ہیں. لنگر رضویہ کے لیے صرف سبز رنگ کی چادر میں ڈالیں جی، اور تربیت گاہ پر آ کر آپ اپنے حصے کا اس میں شامل فرمائیں. میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس صلاۃ و سلام پڑھتے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا ورنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما. ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، جو جملہ پریشانی اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ بقیہ جو رمضان مبارک کے ایام ہیں انہیں تیری رضا کے مطابق گزارنا نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کی 26ویں شریف مبارک ہو. مدینہ حلقہ نمبر 96 97 98 99 101 اور 102 کے اسلام بھائی رمضان حال پر آ جائیں. لنگر رضویہ کے لیے جو مدنی عطیات
بالکل سب نے، باپا نے تو فرمایا کہ 10 روپے بھی دیں، 100 روپے دیں، 1000 روپے دیں، اللہ نے دیا ہے تو لاکھوں روپے اس عطیات میں شامل فرمائے. تو وہ اسلام بھائی تربیت گاہ پر سبز رنگ کی چادریں لے کر مجلس فیضان مدینہ کے اسلام بھائی کھڑے ہیں. آپ اپنا اپنا حصہ ان کو ضرور ڈلوائیں. لنگر رضویہ کے لیے اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی تربیت گاہ پر مجلس فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس آ کر اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل کروائیں. لنگر رضویہ کے لیے اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ پر فیضان مدینہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کے پاس آ جائیں. امامہ شریف جو اسلامی بھائی بنوانا چاہیں گے تو کل انشاءاللہ عز و جل سحری کے وقت میں ہمیشہ جو امامہ شریف کا تاج سجا کر رکھیں گے ان کو امیر اہل سنت اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف سجائیں گے. وہ اسلام بھائی کل ممکن ہوا تو ان کی ترکیب بنے گی.